بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر ہمارے چینل کی ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتائے دیتے ہیں۔ حذاء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بروایت بخاری اور مسلم۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ بحوالہ شرح مسلم النبی اس طرح سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے، جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو 2 بار اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ معلوم نہیں اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا۔ بروایت بخاری اور مسلم۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ بروایت بخاری اور مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ دوستو، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو، اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیجئے، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دیا یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ بحوالہ باری یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا رہا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کر کے سائنسی تحقیق کی، تو ایک سائنسی تحقیق کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمت ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لازمی شیئر کرنا، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے
نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور ان کے علاوہ وہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اس پر یہودی نے کہکا لگایا اور طنزاً کہنے لگا آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، دنیا کے کام کاج نہیں کرتے کیا؟ تو اس کے سوالات کا حضرت علی نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں، اس طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو مذکورہ سنتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے۔ اگر مکمل اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم لیٹتے وقت ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ ہے اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹے تو سنت طریقہ کے مطابق لیٹیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔